35 اور پھر اس کو 30 آن ورڈ، یہ 4G کے میں بتا رہا ہوں، 50 Mbps تک آپ کا 4G اویلیبلٹی ہونی چاہیے، اور اسپیڈ میجرمنٹ کرائٹیریا اس کے لیے میڈیم رکھا گیا۔ اسی طرح 5G کا سٹارٹ، جہاں پہ ہم 4G کا اینڈ ہے وہاں سے جدھر 5G ہوگا دیٹ از اٹ سٹارٹ 50 Mbps سے ڈاؤن لوڈ اسپیڈ سٹارٹ ہوگی، اینڈ گریجولی 75 اور منیمم 100 Mbps اس تک اس کو اچیو کرنا ہے۔ دس از دی کرائٹیریا جو کوالٹی آف سر۔ تو اگر آپ ایگزسٹنگ دیکھیں 4 سے، تو اگر 5G کے الٹیمیٹ دیکھیں تو یہ 25 گنا زیادہ اسپیڈ جو ہے ہم فورسی کر رہے ہیں کہ اس لائسنس کو ایوارڈ کرنے کے بعد یہ ہمارے آپریٹرز نے اچیو کرنا ہے۔ ٹائم لائنز اس کے اوپر آپ کو پبلک ڈاکومنٹ پہلے بھی ہماری ویب سائٹ پہ بھی پبلش ہے، اور نیکسٹ مائل سٹون از کہ ابھی موک آکشن ہم ایک بار کرائیں گے، جو کوالیفائڈ بڈر ہوں گے، جو انہوں نے 27 فروری تک ہمیں بڈز دینی ہے، جو اس میں بڈر آئے گا اس کو پھر ہم ایک موک آکشن کے ذریعے تاکہ وہ سافٹ ویئر ٹیسٹ ہو جائے، اور اکارڈنگلی پھر مین آکشن ہم 10 مارچ کو انشاءاللہ منگل کے دن ہم اس کو سٹارٹ کریں گے۔ اٹ کین بی 1 ڈے اونلی، اگر 1 دن چلتی ہے، 2 دن ہے، 3 دن ہے، اٹ ڈیپینڈس کہ کسی پرٹیکولر بینڈ کے اوپر اگر بہت زیادہ کوئی انٹرسٹ ہے اور اس میں میکسیمم لینا چاہتے ہیں، ایلس اس وقت اسپیکٹرم اویلیبل ہے، تو لیٹس سی کہ اس کی آؤٹ کم کیا آتی ہے۔ آکشن کے فارمیٹ پر میں تھوڑی سی بات کر لیتا ہوں کہ 27 فروری تک ہمیں بڈس ایکسپیکٹڈ ہیں، جس نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے، جس کے لیے پری کنڈیشن ہے کہ انہوں نے $15 ملین ہمیں ڈپازٹ کرنا ہے، تو ہمیں کنفرم ہو جائے گا کہ اس وقت کون آپریٹر آ رہا ہے۔ سافٹ ویئر بیسڈ آپشن ہوگی، اور جو بڈر ہوں گے ان کو ہم پہلے سے ہی اپنے سافٹ ویئر کے مینولز، جو اس کے بڈنگ مینولز ہوں گے، دے دیں گے، واک آپشن میں اس کو پریکٹس کر لیں گے، اور اس کے بعد آپشن کے دن یہ 6 کے 6 بینڈ جو ہیں یہ اویلیبل ہوں گے، ان کو ڈپینڈنگ کہ کس بینڈ میں کون کتنی بڈ کر رہے ہیں، جتنی اس کو ریکوائرڈ ہوگی وہ اس بینڈ میں اپنی بلاکس کے حساب سے پر میگاہرٹز اس کو کتنا چاہیے وہ اپنی بڈ کوانٹٹی دے گا۔ 2600 اور 3500 وہ بینڈ، کیونکہ گورنمنٹ کا ٹارگیٹ اور پی ٹی اے کی ایفرٹ یہ تھی کہ 5G کی خالی ایک شاؤٹ نہ ہو گیا ہم نے 5G لانچ کر دیا، بہت سارے مالک میں ایسا بھی ہے بینڈ دے دیے لیکن انہوں نے 5G کو مینڈیٹری نہیں کیا، تو 2600 اور 3500 وہ بینڈ ہے، جو 2600 والا 4G 5G دونوں کو سپورٹ کرتا ہے، اور 3500 وہ ہے جو ایکسکلوسیو 5G بینڈ ہے۔ تو 5G یہ مینڈیٹری ہے سب آپریٹروں کے لیے کہ اس کے اندر وہ اسپیکٹرم ضرور لیں گے تاکہ ہمیں ایک ریئل 5G انوائرمنٹ ایکسپیرینس ہو۔ باقی جو بینڈز ہیں اس میں ان کے پاس چوائس ہے، ایز پر دیئر بزنس کیس، ایز پر دیئر ریکوائرمنٹ، ان کو اس وقت کس بینڈ میں زیادہ کنجیشن ہے، 2100 اور 2300، 1800 میں کچھ تھوڑا سا اسپیکٹرم ہے، 2100 میں ہمارے پاس 50 میگا ہرٹز ہے، تو جس کو جتنی ریکوائرمنٹ ہے اکارڈنگلی وہ اس کے اندر بڈ کرے اور وہ اپنا اس پرائز کے اوپر اس کو بڈ کرے۔ لیکن اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ کوئی آپریٹر اس کے لیے کیپ سیٹ کر دے گی کہ خاص کوانٹٹی، کیونکہ اس وقت کچھ لوگوں کے پاس ایگزسٹنگ اسپیکٹرم ہے، تو یہ نہ ہو کہ وہ میکسیمم صرف پے کر کے سارا اسپیکٹرم لے لے اور باقی مارکیٹ سے آؤٹ ہو جائے، تو اس کی ایک پراپر کیپنگ کی گئی ہے کہ جیز کے اوپر کتنا اسپیکٹرم لے سکتا ہے، سانگ کتنا اور لے سکتا ہے، کس بینڈ، کچھ بینڈ جس نے بالکل نہیں لیے ہوئے وہ اکارڈنگلی اس میں ہر ایک بینڈ کی ایک کیپ ڈیفائن کر دی گئی ہے کہ کوئی بالکل اس کو ایکسیڈ کر کے باقیوں کو مارکیٹ سے آؤٹ کر دے۔ نیکسٹ ہے کہ آپشن ہوگا کیسے، تھوڑا سا کمپلیکس ہے، میں کوشش کروں گا بالکل سادہ زبان میں بتاؤں۔ آپشن جب سٹارٹ ہوگا تو کوئی صبح 9:30 بجے یا 10 بجے ہے، تو پہلے راؤنڈ کے اندر اس کو کلاک آپشن کے طریقہ کار سے کیا گیا کہ جو ہی راؤنڈ کھلے گا جنہوں نے $15 ملین سبمٹ کیا ہوا تھا وہ اپنے رسپیکٹیو ان کو نظر آ رہا ہوگا کہ کس بینڈ میں کتنا اسپیکٹرم ہے، تو اتنا وہ اپنی کوانٹٹی کی اس میں بڈ کر رہے ہیں۔ اس کو گراف کو اگر دیکھیں تو اگر اس کی بڈز ایکسیڈ کر رہی ہے یا اس کی کیپ سے ایکسیڈ کر رہی ہے تو وہ بڈ پروسیس نہیں ہوگی، اس کی ود ان جو اس کی کیپ ہے اور ود ان جو اس کی لمٹ ہے وہ بڈ اس کو چیک کرے گا سافٹ ویئر، اور اس کے بعد اس کو پروسیس کر دے گا نیکسٹ راؤنڈ کے لیے۔ اگر تو ڈیمانڈ کسی بھی بینڈ میں ایک ایگزامپل لے لیتا ہوں 2600 والا ہے، اگر اس میں ڈیمانڈ از مور دین دی سپلائی، تو آپشن اس میں نیکسٹ راؤنڈ کے لیے آدھے گھنٹے بعد یا جب راؤنڈ کلوز ہوگا تو ہمیں نظر آ رہا ہوگا کہ اس وقت سپوز 190 میگا ہرٹز ٹوٹل ہے، ڈیمانڈ تینوں آپریٹروں کی ملا کے 220 میگا ہرٹز ہو گئی ہے،
تو اس کی کلاک کے ٹائم کے بعد اس کی ایک گیپ ہوگا، اس میں ہم پرائس انکریز کر دیں گے راؤنڈ کی، اور پھر وہ دوبارہ اپنی ڈیمانڈ اگلے راؤنڈ کے لیے اگر کوئی ڈیمانڈ ریڈیوس کرتا ہے تو وہ آپ کی 190 میگا ہرٹز کمپلیٹ سیل ہو جاتا ہے. اس کی ریڈکشن کی اجازت اتنی ہوگی کہ وہ دوسرے بینڈ میں، یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل ہے اس لیے میں زیادہ نہیں جاؤں گا، تو جس بینڈ میں آپ یہ سمجھ لیں کہ ایکسیڈ کر جائے گا اور اگلے راؤنڈ میں جائے گی تو وہ بینڈ کمپلیٹ سیل ہو جائے گا، کیونکہ اس کو اجازت اتنی ملے گی موو کرنے کی اپنے پوائنٹس دوسرے بینڈ کے اندر جتنی ایکسس ڈیمانڈ ہو رہی ہے. مینس کہ اگر پی ٹی سی ایل یا یو فون یا جیز ایک 100 میگا ہرٹز کرتا ہے اور اگلے راؤنڈ میں کہتا ہے میں 50 وڈرا کر دیتا ہوں اور 50 آپ کی 190 کی کوانٹٹی کو ڈاؤن کر دیتے ہیں، تو وہ 190 تک اس کو الاؤ گے، اس میں سے ہو سکتا ہے 20 کی اجازت ملے 30، اور اتنے پوائنٹس پہ وہ دوسرے بینڈ میں جا کے کوئی اور اسپیکٹرم لے سکتا ہے. تو اٹ از کمپلیٹ ایک ٹیکنیکل، اٹ از ناٹ ون پروڈکٹ. جیسے ایگزامپل ہے پی آئی اے کی ایک پروڈکٹ ہے سارے اس پہ بٹ کر رہے ہیں، اس میں ملٹیپل پروڈکٹس ہیں، ملٹیپل اس کی ویلیو ہے، تو وہ سوئچنگ کر سکتا ہے اتنی ہی کوانٹٹی دوسرے بینڈ میں جا کے وہ وہاں سے لے لے کے اگر یہاں پرائس بڑھ گیا. تو ایک پورا یہ ٹیکنیکل، دیٹس وائی یہ سافٹ ویئر بیسڈ ہے کہ مینول اس میں تھوڑا سا بڑا مشکل ہوتا ہے. اگر ایک صرف بینڈ ہوتا ہے، ایک کوانٹٹی ہوتی، دین اٹ وڈ بی ایزی. تو جب بھی ڈیمانڈ اور سپلائی ایکول ہو جائے گی یا ڈیمانڈ از لیس دین سپلائی، تو وہاں پہ آپشن کلوز ہو جائے گی. دیٹ کین بی آفٹر دی فرسٹ راؤنڈ، دیٹ کین بی آفٹر 3 راؤنڈ، دیٹ کین گو 2 days 3 days. اٹ ڈیپینڈس کہ کسی پرٹیکولر بینڈ میں کب تک سارے کنٹیسٹ کرتے ہیں. تو پیورلی اس کو اس چیز کے اوپر وہ ویلیویٹ ہوگا. اس کے بعد ایک جب یہ کلوز ہو جائے گا ہمیں یہ پتا چل جائے گا اس میں جنیرک بینڈ تھے، کوئی نمبر نہیں تھا کہ آپ کا سٹارٹ کی فریکوینسی ملے گی، مڈ کی ملے گی یا اینڈ کی ملے گی. اگلا آپ کا ایک دوسرا راؤنڈ ہوگا. سپوز ایک بینڈ میں 150 میگا ہرٹز ٹوٹل آپ نے 3500 والے میں لے لیا، تو ابھی ایک آپریٹر یہ کہہ سکتا ہے مجھے سٹارٹ میں دیں، دوسرا یہ کہہ رہا ہے مجھے مڈ میں دیں، تیسرا یہ کہہ رہا ہے مجھے اینڈ پہ دیں. تو اگر ہم رینڈم دیتے ہیں تو کل کو یہ اعتراض کر سکتا ہے جی مجھے تو آپ نے درمیان والا اس کو دے دیا ہے. اس کے لیے ایک اور آپشن راؤنڈ ہوگا، اور اس کے لیے یہ ہوگا کہ اگین جس طرح پہلے ہوا ہے صرف اس نے پوزیشن کے لیے کرنا ہے کہ مجھے سٹارٹ آف دی بینڈ دے دیں، لوور پوزیشن دے دیں، جتنا اس نے لیا ہے 20 لیا ہے، 30 لیا ہے، 40 لیا ہے، اس کو سٹارٹ کی پوزیشن کے اوپر وہ اپنا ایک پرائس پے کر دے گا ایڈیشنل. دوسرا کہتا ہے مجھے کوئی نہیں، مجھے جو مرضی دے دے، اس کو رینڈملی کوئی بھی دے دیا جائے گا. اور تیسرا کہتا ہے نہیں مجھے اینڈ والا چاہیے پورشن، تو اس نے اکارڈنگ اگر کوئی اور کنٹیسٹنٹ نہیں ہے تو اس کو اسی پرائس پہ مل جائے گا، ایلس وہ پرائس اس کی انکریز کر کے. اور اس پہ بھی کوئی آپشن اگر چلتی ہے سم بینڈ میں بھی کوئی یہ کہے کہ میں نے سٹارٹ میں ہی لینا ہے، میں نے مڈ یا اینڈ پہ نہیں لینا، تو اس کی پرائس اسی طرح کلاک کے ذریعے بڑھاتے جائیں گے. جس پرائس پہ جا کے اس نے بینڈ کیا تب اس کو سٹارٹ آف دی بینڈ یا مڈ یا اینڈ. تو یہ 2 سٹیج کا آپشن ہوگا. پہلے سٹیج کے بعد جنیرک بینڈ، دوسرے کے بعد پوزیشن ان دا بینڈ. کیونکہ بڑے اسپیکٹرم ہے، کسی کو پرٹیکولر انٹرسٹ ہو سکتا ہے کہ میں اینڈ کی طرف جاؤں، فیوچرسٹک اس میں آگے اگر اسپیکٹرم ہے تو میں اور انویسٹ کروں. نو پوٹینشیل امپیکٹ آپ کو سارا پتا ہے کہ کیا ہوگا، کیسے چیزیں ہوں گی، کیا آپ کے فائدے ہیں اس کے، اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. امید کرتے ہیں کہ یہ آپ کا ایک اچھی انوائرمنٹ کریٹ کرے گا آئی ٹی اور ٹیلی کام کے لیے. دیٹس آل. اگر کوئی کوشچن ہے کسی کا چیئرمین صاحب بات کر لیں. سوال سے پہلے مجھے آپ نے بڑا اچھا بریف کیا. 2-3 باتیں میں بتانا چاہوں گا، تھوڑی سی کلیئرٹی کے ساتھ.